اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سید منیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پوائنٹ آف ویو بائی سید منیب. جیسا کہ آپ سب لوگوں نے آج الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں دیکھ لیا کہ آج سپریم کورٹ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے. کچھ سیاسی پارٹیوں اور بالخصوص عوام پاکستان کے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا اور امید افزا خبر ہے کہ جو پچھلے ایک سال سے ملک کے ساتھ، ملک کی آئین کے ساتھ، ملک کی قوانین کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے ریاست کی طرف سے جو ظلم عوام کے ساتھ روا رکھا گیا تھا، جو عوام کی زندگیوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، اس سارے ظلم و ستم اور فرعونیت میں ایک اچھی خبر یہ سننے کو ملی کہ وطن عزیز میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے لیے سپریم کورٹ کو بہرحال ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی عوام کا اعتماد اور اعتبار اور یقین اپنے ریاست کے تمام ستونوں سے، تمام اداروں سے اٹھ چکا ہے، ایک ایسا فیصلہ کیا جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے اور ان کے عین مطابق ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہ ایک سیاسی بحران ٹلے گا، الیکشن ہوں گے، جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے، کم از کم جب ملک میں سیاسی حالات سٹیبل ہوں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نارمل روٹین میں آ جائیں گی، تو اس کا براہ راست اثر پھر پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا. کیونکہ جس کسی بھی ملک میں جتنی سیاسی بدحالی ہوگی، ابتری ہوگی، بے سکونی ہوگی، وہاں کی معیشت ڈاواڈول ہوگی، اور جتنا پولیٹیکل استحکام ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا جس کسی بھی ملک میں، وہ اس چیز کی ضمانت ہوگا کہ اس ملک کی معیشت تیزی سے ترقی کرے. اس کی مثال ہم بہت سارے ممالک میں، مثلا ہم عرب ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں. ایک دو بڑی نعمتیں جیسے تیل ہے، لیکن اس تیل کے ساتھ وہ پوری دنیا کی اکانومیز کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. امریکہ دیکھ رہے ہیں، یورپ دیکھ لیں، وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، سیاسی استحکام ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں کا جو بزنس مین ہے وہ اپنا پیسہ مارکیٹ میں پھینکتا ہے، وہ انویسٹ کرتا ہے پیسہ، اور انویسٹرز باہر سے آتے ہیں، وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اور اس طرح اس ملک کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ چلتا ہے. پاکستان میں کیا؟ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی انویسٹمنٹ تیار اس لیے نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت احتجاج شروع ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت توڑ پھوڑ شروع ہو جائے، حکومت گر جائے، حکومت بن جائے، قتل عام ہو جائے، کیا ہو جائے، کیا نہ ہو جائے. تو اس ماحول میں لوکل انویسٹر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو باہر کا انویسٹر کیا کرے گا یہاں پہ آ کے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، اور جو کہ تباہ ہو چکی ہے. ایک وقت تھا پچھلے سال انہی دنوں ملک کے خزانے میں 22 ارب ڈالر موجود تھے. اس وقت چند سو ملین ڈالر کی بھیک ملتی ہے اور ہمارا وزیر خزانہ بندر کی طرح اچھلتا ہے. یہ حالت ہو چکی ہے، اور بھیک ملنے پہ شرمندہ ہونے کے بجائے وہ فخر سے بتاتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں چائنا کے سینٹرل بینک نے اتنے پیسے دے دیے. لگتا ہے کہ غیرت مندوں کا کال پڑ گیا اس ملک میں، اور بے غیرتوں کو چن چن کے اس غیرت مند قوم پر مسلط کیا گیا. اور ان مسلط ہونے والوں سے زیادہ دکھ ہمیں مسلط کرنے والوں کا ہے کہ ان کی آشیرواد ان بے غیرت اور فرعون مزاج حکمرانوں کے مکمل طور پر ساتھ ہے. میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ 90 روز کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ چوروں کا ٹولہ، یہ کرپٹ لوگوں کی پارٹیاں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے یہ الیکشن کو منعقد ہونے دیں گی، جو اب تک ہر کوشش کے باوجود الیکشن نہیں کروا رہی تھی، سراسر آئین کی خلاف ورزی کر رہی تھی، وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی اتنی آسانی سے تعمیل کریں گی؟
مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا ہو پائے گا. یہ اپنی طرف سے اپنے تئیں پوری کوشش کریں گی کہ کسی طریقے سے الیکشن کے انعقاد کو سبوتاژ کیا جائے یا اس کو تاخیر کا شکار کیا جائے تا وقت کہ ملک کے حالات ایسے ہو جائیں کہ لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں یا ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک مجرمانہ ذہن کی عکاسی کرنے والے لوگوں کا ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو پھنسانے کے لیے اور ان کو رگڑا دینے کے لیے ایک کام کرتے ہیں کہ مثلا مجرمانہ ذہن کا مالک شخص اپنے ہی ٹانگ میں گولی مار لے گا اور پھر اپنے مخالف کو جس کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر جا کے اقدام قتل کا پرچہ بنوا دے گا اور اس طرح وہ اس کو اس ٹریپ میں پھنسا دے گا. یہ مجرمانہ ذہن کے مالک اسی طرح کے ایک سے بڑھ کے ایک چھٹا ہوا بدماش اس وقت حکومت میں موجود ہے. وزیر داخلہ سے لے کے کس کا نام لیا جائے یہ سب اسی مجرمانہ غلیظ ذہنیت کے مالک لوگ جو ہیں وہ اس وقت اقتدار میں موجود ہیں. تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی شیطانی کا بٹن جو ہے شیطانی کا سوئچ جو ہے وہ یہ آن کر سکتے ہیں. ملک میں افراتفری انارکی پھیلے کوئی بھی ملک میں ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جس کو یہ جواز بنا کے بعد میں پھر الیکشن کے انعقاد کو یہ ارتوا کا شکار بنا دیں. تو میری عوام پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے اور بالخصوص وہ سیاسی پارٹیاں جو الیکشن کے انعقاد پہ خوش ہیں اور وہ الیکشن کا انعقاد چاہتی ہیں وہ ان سیاسی چالوں اور ان کی سیاسی شعبدہ بازیوں پہ ضرور نظر رکھیں. اور یہ عوام پاکستان کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنا یہ الیکشن کا انتخاب کا حق استعمال کرنے کے لیے جاگتے رہیں بیدار رہیں. ان کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے کیونکہ یہ چور یہ لٹیرے کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ ملک میں انتخابات ہو اور انہوں نے اپنا انجام ضمنی انتخابات میں دیکھا ہوا ہے. تو یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے ان انتخابات کا جو ہے وہ ارتوا کا شکار ہو جائے اور ان کی جان بچ جائے. خدا کرے کہ سپریم کورٹ اس قابل ہو اور اس کے ماتحت ادارے اس قابل ہوں اور دوسرے جو ادارے جن کی ذمہ انتخابات کی ذمہ داری ہے وہ اس قابل ہوں کہ الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.